ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کا دورہ منسوخ کر دیا۔ مودی اور ٹرمپ تعلقات میں کشیدگی بڑھ گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سال کے آخر میں بھارت میں ہونے والی کوارڈ سمٹ میں شرکت کے لیے دورہ بھارت کا منصوبہ منسوخ کر دیا ہے۔ امریکی اخبار میں نیو یارک ٹائمز کے مطابق صدر ٹرمپ نے ابتدائی طور پر وزیراعظم نریندر مودی کو دورے کی یقین دہانی کرائی تھی، تاہم حالیہ مہینوں میں دونوں رہنماؤں کے تعلقات کشیدہ ہونے کے باعث وہ اب بھارت نہیں جائیں گے۔ رپورٹ کے مطابق تجارتی کشیدگی، بھارت کی جانب سے امریکی ثالثی کی سختی سے مخالفت اور صدر ٹرمپ کی جانب سے بار بار بھارت پاکستان جنگ ختم کروانے کے دعووں نے مودی کو ناراض کر دیا۔ جون میں دونوں رہنماؤں کے درمیان 35 منٹ طویل ٹیلی فونک گفتگو بھی کشیدگی کم نہ کر سکی۔ وزیراعظم شہ روزہ سرکاری دورے پر چین پہنچ گئے۔ شہباز شریف نے دورہ چین کو تاریخی قرار دے دیا، کہا شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ خان مملکت اجلاس میں شرکت کروں گا، بیجنگ میں دوسری جنگ عظیم فتح کی 80ویں سالگرہ کی تقریب میں شرکت کروں گا۔ صدر شی جن پنگ سمیت دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقات ہوگی۔ چین کے ساتھ موسمی اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری مزید مضبوط بنائیں گے۔ خطے کے دیگر اہم ممالک سے تعلقات کو فروغ پر بات چیت ہوگی۔ امن و خوشحالی کے مشترکہ اہداف کو آگے بڑھائیں گے۔ نائب وزیر اعظم ساکھدار وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ اور طارق فاطمی بھی وزیر اعظم کے ساتھ ہیں۔ دفتر خارجہ کے مطابق دورے میں سی پیک فیز 2 پر پیش رفت اور اہم علاقائی عالمی امور پر بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم ممتاز چینی تاجروں اور کارپوریٹ ایگزیکٹو سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم بیجنگ میں پاک چین بزنس ٹو بزنس کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ پنجاب کے 3 دریاؤں میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب برقرار، ہزاروں بستیوں کے لاکھوں افراد بے گھر۔ ملتان شہر کو بچانے کا چیلنج درپیش، 1 لاکھ سے زائد متاثرین کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ دریائے چناب اور راوی کے ریلے مزید پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ دریائے چناب میں ہیڈ تریموں پر پانی کے بہاؤ میں اضافہ، خانے وال میں دریائے چناب اور راوی کا ملنے والا سیلابی ریلا مزید پریشانی کا سبب بن سکتا ہے۔ ہیڈ محمد والا کے مقام پر سیلابی ریلا 7.5 سے 8 لاکھ کیوسک تک پہنچنے کا خدشہ۔ شیر شاہ برج کو بچانے کی کوششیں جاری، ہیڈ محمد والا کے قریب حفاظتی بندوں پر بارود نصب کر دیا گیا۔ سیلاب کا خطرہ بڑھنے پر شگاف ڈالے جائیں گے۔ ٹریفک کے لیے سڑک کی ایک سائیڈ بند کر دی گئی۔ 4 ستمبر کو ہیڈ پنجنت علی پور کے مقام پر 9.25 لاکھ کیوسک کا ریلا گزرنے کا امکان۔ سیلابی ریلا 6 ستمبر کو گڈو براج سندھ پہنچے گا۔ 5 دریاؤں کے سنگم ہیڈ پنجنت علی پور میں بڑے سیلاب کا خطرہ، 9 لاکھ کیوسک سے زائد پانی آنے کا خدشہ۔ خطرے کی گھنٹیاں بجا دی گئیں، قریبی بستی کو خالی کرانے کی تیاریاں تیز کر دی گئیں۔ ہم سب عوام کو جواب دہ ہیں، کوئی بھی متاثرہ شخص خود کو تنہا نہ سمجھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سیلاب سے متعلق اجلاس میں ہدایت کی، ہر ضرورت مند تک مدد پہنچنی چاہیے۔ موجودہ صورتحال کا ہم کئی دہائیوں بعد سامنا کر رہے ہیں۔ مسلسل بارشوں، بھارت کے پانی چھوڑنے سے صورتحال خراب ہوئی۔ متاثرہ علاقوں سے 6 لاکھ متاثرین اور 4.5 لاکھ مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ ملتان، اوکاڑا، ٹوبہ ٹیک سنگھ، ساہیوال، رحیم یار خان اور دیگر اضلاع میں پیشگی انتظامات یقینی بنائیں۔ کچھ سالوں میں راوی میں نئی سوسائٹیز بنانے کی اجازت دی گئی۔ لوگوں نے سستے پلاٹ لے کر نئی سوسائٹیز میں گھر بنا لیے۔ راوی میں بالکل نیا شہر آباد ہو گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں کہ پاکستان اس وقت ماحولیاتی تبدیلیوں کا سب سے زیادہ شکار ہے۔ موجودہ سیلاب پنجاب کی تاریخ کا بدترین سیلاب ہے۔ مریم نواز نے پنجاب میں نئے ڈیوٹ بنانے کی ہدایت کر دی ہے۔ مریم نواز سیلاب سے نمٹنے کے بعد پنجاب کے لیے واضح پالیسی دیں گی۔ بھارت کا نیو نارمل کا بیانیہ دفن ہو چکا۔ بھارت سے مذاکرات ہوں گے تو برابری کی بنیاد پر ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم ساکھدار کی چین روانگی سے قبل گفتگو، کہا اگر بھارت مذاکرات چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم کسی کو نہیں کہہ رہے کہ ہر صورت مذاکرات کرائے جائیں۔ افغانستان سے ہمارا ایک ہی مطالبہ تھا کہ وہ کالعدم تحریک طالبان کے خلاف کارروائی کرے، TTP کو ہمارے حوالے کرے یا ہماری سرحدوں سے دور لے جائے۔ افغانستان نے جو احتجاج مراسلہ دیا ہے اس کی وجوہات دیکھیں گے۔ جب آذربائیجان اور آرمینیا کے معاملات درست ہو چکے تو ہمیں کیا مسئلہ ہے۔ داخلہ محسن نقوی کی سعودی عرب کے سفارت خانے احمد سعودی سفیر نواف بن سعید احمد المالکی سے ملاقات۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا پاک بھارت کشیدگی میں مخلصانہ، برادرانہ اور مؤثر کردار پر سعودی عرب کی حکومت اور سفیر سے اظہار تشکر کیا۔ کہا جنگ ہو یا امن، سعودی عرب نے ہر موقع پر پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات ہر آزمائش پر پورا اترے۔ سعودی عرب جا کر بھیک مانگنے والوں کے مافیا کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کیا جا رہا۔ بھکاری مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائی ہے۔
سندھ حکومت نے فلڈ کنٹرول روم قائم کر دیا، ممکنہ سیلابی صورتحال کی نگرانی کر رہے ہیں سینئر وزیر شرجیل میمن کی پریس کانفرنس، کہا 2 یا 3 ستمبر کو سیلابی ریلا پنجاب سے سندھ میں داخل ہوگا۔ سندھ حکومت کی سیلاب سے نمٹنے کے لیے تیاری مکمل ہے، ریسکیو کی 192 بوٹس موجود ہیں، صوبے کے 15 اضلاع کے سیلاب سے متاثر ہونے کا خدشہ ہے، 16 لاکھ سے زائد افراد سیلابی صورتحال سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ پی ڈی ایم نے تمام تیاریاں مکمل کر رکھی ہیں، ضلع انتظامیہ اور متعلقہ ادارے پوری طرح الرٹ ہیں، ساری صورتحال کو بلاول بھٹو اور وڈیالہ سندھ خود مانیٹر کر رہے ہیں، کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بھرپور تیاری کر رکھی ہے۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں بانی پیٹے کے بھانجے شارز خان کے مزید جسمانی ریمانڈ کی سزا مسترد، اے ٹی سی لاہور نے ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ سابق نے رمیش کمار کے گھر ڈکیتی ڈرائیور کی مدیت میں مقدمہ درج، ایف آئی آر کے مطابق تینوں ڈاکو دیوار پلنگ کر رمیش کمار کے گھر میں داخل ہوئے، ڈکیتی کے دوران گھر سے 5 گھڑیاں، چشمے اور جوتے سمیت 1.5 کروڑ روپے لوٹے گئے، پولیس نے ڈاکوؤں کی تلاش شروع کر دی ہے۔ اور 3 ملکی سیریز پاکستان کی مسلسل دوسری فتح، شاہدوں نے یو اے ای کو 32 رن سے ہرا دیا، پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 207 رنز بنائے، حسن نواز کی طوفانی بیٹنگ، 26 گیندوں پر 6 چھکوں کی مدد سے 56 رنز بنائے، اوپنر سائم ایوب نے 69 رنز کی اننگ کھیلی جس میں 4 چھکے اور 7 چوکے شامل تھے۔ ہدف کے تعاقب میں متحدہ عرب امارات کی ٹیم 8 وکٹ پر 176 رنز بنا سکی، آصف خان 77، محمد وسیم 33 رنز بنا کر نمایاں بیٹر رہے، حسن علی 3، محمد نواز نے 2 شکار کیے، سائم ایوب اور مرزا سلیمان کی 1 وکٹ۔